خامس کسی چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زریاب اس کے سامنے زمین پر پڑی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تھا، البتہ گوپانگ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حویلی کے اس حصے میں آ گئی تھی جس طرف آنے کے لیے اسے منع کیا گیا تھا، اور یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں تھا۔ اور پھر وہ اس حویلی کے مالک کی مہمان تھی، اس کی دعوت پر یہاں آئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے راستے میں کچھ عجیب و غریب پراسرار حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ دیر تک سوچتی رہی تھی کہ جب نمران سے ملاقات ہوگی تو وہ اس سے حویلی کے ان ملازمین کی شکایت ضرور کرے گی، لیکن اب اسے یہاں کی صورتحال ایک نیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی تھی۔ زریاب نے ایک بار پھر خامس کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، البتہ تاریک ماحول میں اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بائیں طرف کرسی پر وہ ڈھانچہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی، اس کی نظریں بدستور خامس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، زریاب بدستور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ دفتن وہ کسی چیز سے ٹکرا کر پشت کے بل گری، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ خامس آگے بڑھایا، اس کا ایک پیر زریاب کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا۔ وہ آگے کو جھکا، اس نے زریاب کو باہوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خامس نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑا اور دوسرا بازو اپنی گرفت میں لے کر تقریباً کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زریاب اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ وہ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے اس عمارت سے باہر نکل آئے اور سائبان قسم کی راہداری میں چلتے ہوئے اس عمارت میں پہنچ گئے جہاں اسے رہائش کے لیے کمرہ دیا گیا تھا۔ خامس نے ابھی تک زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، اس کا انداز بالکل کسی روبوٹ جیسا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے زریاب کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زریاب نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کے خوفناک تاثرات سے قطع نظر اس کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جسے خلاف تہذیب یا غیر اخلاقی کہا جا سکے۔ تمہیں حویلی کے اس حصے کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا مس زریاب؟ زریاب اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ وہ دیو قامت جسم کا مالک تھا۔ زریاب کا خیال تھا کہ اس کی آواز بھی اسی کی طرح بھاری بھرکم اور گونجدار ہوگی، لیکن وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی 11-12 سال کی عمر کا لڑکا بات کر رہا۔ وہ دراصل… زریاب ہکلائی۔ خامس کے نرم رویے سے اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا تھا، میرا خیال تھا کہ اس سے باتیں کر کے کچھ وقت گزر جائے گا۔ وہاں کوئی عورت نہیں ہے، لیکن میں نے کسی عورت کو راہداری میں مڑتے دیکھا تھا، اس کا سفید آنچل مجھے نظر آیا تھا۔ وہاں کوئی عورت نہیں ہے، آئندہ تم اس طرف نہیں جاؤ گی۔ تم نے گوپانگ کی بات نہیں سنی تھی؟ حویلی کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن لیفٹ ونگ میں تم نہیں جاؤ گی۔ جاگیردار نمران کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ میں نہیں جانتا، میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خامس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے پتلون کی جیب سے ماچس نکالی اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آتش دان کے قریب پہنچ گیا جہاں لیمپ رکھا تھا۔ اس نے لیمپ کا شیشہ اتار کر ایک طرف رکھا، پھر دیا سلائی جلا کر لیمپ روشن کر کے شیشہ اوپر رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا تیار ہو جائے گا، میں کھانا یہیں لے آؤں گا، تمہیں ڈائننگ روم کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ زریاب کچھ دیر تک اپنی جگہ پر کھڑی رہی، پھر دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عجیب سی صورتحال سے 2-4 ہو چکی تھی۔ اسے اگرچہ لیفٹ ونگ کے علاوہ حویلی کے کسی بھی حصے میں آنے جانے کی اجازت تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر قید ہو گئی ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اسے نمران سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ گوپانگ اس جاگیردار کا اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ اس سے اگرچہ زیادہ باتیں نہیں ہو سکی تھیں، لیکن مختصر سی گفتگو سے ہی زریاب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کا تعلق شاید حویلی کے لیفٹ ونگ سے تھا، اسی لیے زریاب کو اس طرف جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ زریاب اس ڈھانچے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ اس ڈھانچے کو کرسی پر باندھنے کی کیا تک تھی۔ کسی ڈھانچے کے بھاگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً کسی زندہ انسان کو کرسی پر باندھا گیا ہوگا جو اسی کرسی پر ڈھانچے میں بدل گیا، لیکن وہ کون تھا اور اسے اس طرح موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا تھا؟
اور پھر اچانک خامس کا وہاں پہنچ جانا، یہ بھی حیرت انگیز بات تھی۔ اگر وہ اس وقت حویلی کے کسی اور حصے میں تھا اور اس کی چیخ سن کر اس طرف آیا تھا تو اسے کچھ وقت لگنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو اس طرح اچانک دروازے میں نمودار ہوا جیسے پہلے سے وہاں موجود ہو۔ زریاب کرسی پر بیٹھی دیر تک یہی سب سوچتی رہی۔ باہر گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ تھی اور خامس تھا۔ وہ شاید کچن میں مصروف تھا۔ ماحول کی پراسراریت سے زریاب کے دل پر خوف کے سائے ایک بار پھر گہرے ہونے لگے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آسمان بھی تاریک تھا۔ تاریکی میں وہ سامنے والی عمارت کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عمارت بہت پراسرار لگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس عمارت میں کوئی ایسا راز ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے اسے اس طرف جانے سے روک دیا گیا تھا۔ زریاب یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ لیفٹ ونگ میں روشنی دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ سامنے والی عمارت کی راہداری میں روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی لیمپ تھا جو زمین کی سطح سے تقریباً 4-5 فٹ کی بلندی پر تیرتا ہوا سا جا رہا تھا، جیسے کوئی شخص لیمپ کو ہاتھ میں پکڑے اسے اپنے جسم سے ذرا آگے کیے چل رہا ہو، لیکن لیمپ اٹھانے والا ہاتھ یا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زریاب کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لیمپ ایک اور راہداری میں مڑ گیا۔ وہ راہداری تاریک ہو گئی، لیکن جیسے ہی لیمپ راہداری میں مڑا تھا اس کے پیچھے زریاب نے ایک سفید آنچل لہراتے دیکھا تھا۔ اس کو اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی لیفٹ ونگ کی تاریک راہداری کو گھورتی رہی۔ تقریباً 1 منٹ بعد وہ لیمپ دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس بار وہ مخالف سمت میں جا رہا تھا، لیکن چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد لیمپ واپس آنے لگا اور اسی جگہ آ کر رک گیا۔ زریاب کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز تھی۔ لیمپ کو سہارا دینے والا کوئی ہاتھ یا اسے اٹھانے والا کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیمپ اسی طرح ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا جیسے اسے اٹھانے والے کو کسی شے کی تلاش ہو۔ پھر وہ لیمپ دوسری طرف کی راہداری میں گم ہو گیا۔ زریاب نے ایک بار پھر سفید آنچل لہراتے دیکھا۔ زریاب تقریباً 5 منٹ تک کھڑکی میں کھڑی رہی، لیکن پھر دوبارہ لیمپ یا سفید آنچل اسے نظر نہیں آیا۔ کیا حویلی کا وہ حصہ آسیب زدہ تھا؟ زریاب نے سوچا، لیکن اسے تو یہ پوری حویلی ہی آسیب زدہ لگ رہی تھی۔ وہ یہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھا لو لڑکی۔ پشت پر کسی لڑکے کی آواز سن کر زریاب اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دیو قامت خامس میز کے قریب کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ یہ لکڑی کی ٹرے خاصی بڑی تھی۔ اس میں پلیٹوں کے علاوہ پانی سے بھرا ہوا شیشے کا جگ اور ایک گلاس بھی رکھا تھا۔ اس نے برتن، جگ اور گلاس میز پر رکھ دیے اور خالی ٹرے میز کے پائے کے ساتھ کھڑی کر دی۔ زریاب کو حیرت تھی کہ اس نے خامس کے قدموں کی آواز کیوں نہیں سنی تھی۔ کیا وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی، یا پھر خامس جان بوجھ کر چوروں کی طرح دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تھا؟ زریاب کو اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس نے خامس کی طرف دیکھا۔ وہ میز کے قریب کھڑا عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زریاب نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ اس نے قدیم طرز کے چمڑے کے سینڈل پہن رکھے تھے۔ ایسے سینڈل زریاب نے سکندر اعظم پر بننے والی انگلش فلموں میں دیکھے تھے۔ پیر کے نیچے چمڑے کا تقریباً 1 انچ موٹا سول اور اس کے چاروں طرف لگے ہوئے چمڑے کے فیتے، جنہیں پنڈلیوں تک لپیٹ کر گرہ لگا لی جاتی تھی۔ خامس نے پتلون پہن رکھی تھی۔ یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ وہ چمڑے کے فیتے پنڈلیوں تک تھے یا ٹخنوں تک، لیکن وہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی وہ اسے معلوم ہو گیا تھا۔ ان قدیم طرز کے سینڈلوں کی وجہ سے خامس کے قدموں کی ہلکی چاپ بھی نہیں ابھر رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال زریاب کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ کیا خامس کا تعلق بھی اسی سندس خاندان سے ہے؟ بعض لوگ لکیر کے فقیر بن کر اپنی قدیم خاندانی روایت پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کی رسموں کے حوالے سے ان قدیم اور کہنہ روایات کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، تو کوئی لباس کے حوالے سے۔ خاص موقعوں پر یہ لوگ اپنا وہ لباس ضرور پہنتے ہیں جو ان کی قدیم خاندانی روایت کی عکاسی کرتا ہو۔ خامس کے پیروں میں قدیم یونانی طرز کے ان جوتوں نے بھی زریاب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا وہ بھی اسی قدیم خاندان کا ایک فرد ہے؟ زریاب یہی سب کچھ سوچتی ہوئی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بھوک ہونے کے باوجود نوالہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو زہر مار کرنا ہی تھا۔ کھانے کے بعد اس نے پانی پیا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔
اگرچہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کی باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر تک کمرے میں ہی ٹہلتی رہی اور سوچتی رہی کہ خامس آ کر برتن لے جائے تو وہ لیٹ جائیں، لیکن 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود خامس نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر کے کنڈا لگایا اور ایک کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ چند قدم دوری تھی کہ کھڑکی کا ایک پٹ دھڑ سے چوکھٹ سے ٹکرایا۔ زریاب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، مارے خوف کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور وحشت زدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کھڑکیوں کے پٹ زور زور سے دھڑ دھڑا رہے تھے۔ سائیں سائیں کی آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی بند کر دی اور دوسری کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک پٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آسمان سے کوندا لپکا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ بجلی اس قدر زور سے کڑکی کہ زریاب کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ اس کی خیرہ کن روشنی سے آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں۔ زریاب نے بڑی مشکل سے کھڑکی بند کی اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے حیرت تھی کہ اس قدر اچانک شدید آندھی کیوں آ گئی تھی اور بجلی کیوں چمکنے لگی تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے جب وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی تو آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ پلنگ کی پٹی پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہوا کی سائیں سائیں سنائی دیتی رہی اور بجلی چمکتی رہی، پھر جیسے فضا ایک دم سکون پذیر ہو گئی۔ یہ عجیب و غریب طوفان جس طرح اچانک آیا تھا اسی طرح ختم بھی ہو گیا۔ زریاب نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ اس کا خیال تھا کہ تیز آندھی اور بجلی کی چمک کے ساتھ بارش بھی ہوئی ہوگی، لیکن آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا۔ زریاب دوبارہ مسہری پر آ گئی۔ 10 بجنے والے تھے۔ اس نے میز پر پھیلے ہوئے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھے اور میز کو گھسیٹ کر مسہری کے قریب کر لیا۔ آتش دان سے لیمپ اٹھا کر میز پر رکھا۔ اس نے اپنے سوٹ کیس سے ڈائری نکالی اور تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کل آدھی رات تک وہ بے ہوش رہی تھی، پھر ہوش میں آنے کے بعد کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے کہ وہ خوف کے سایوں میں گھری ہوئی تھی، اور اب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ان تمام واقعات کو ڈائری کے صفحات پر محفوظ کر لینا چاہتی تھی۔ جس قسم کی صورتحال سے وہ دوچار تھی اس کے پیش نظر فوری طور پر نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیمپ کی روشنی اگرچہ کم تھی پر وہ ڈائری لکھتی رہی۔ وہ ان تمام عجیب و غریب اور پراسرار واقعات کو قلم بند کرنا چاہتی تھی جو پہاڑ گنج کے اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد سے اب تک پیش آئے تھے۔ وہ لکھتی رہی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ میز کی طرف جھک کر گلاس میں پانی اونڈیلنے لگی۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ لیمپ کی لرزتی روشنی میں ایک دیوار پر اپنا سایہ ہلتا نظر آیا تو خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور ڈائری اٹھا کر دوبارہ لکھنے لگی۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، خاموشی تھی۔ وہ مڑ کر کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر دستک کی آواز سن کر اس کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ بالکل یوں لگا جیسے کسی نے ہلکے ہاتھ سے بہت آہستگی سے دستک دی ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ دستک کی آواز حویلی میں کہیں اور نہ سن لی جائے۔ زریاب دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے بھاری دروازے کو اندر کی طرف دھکا دیا جا رہا۔ زریاب نے چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ باہر کوئی موجود تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جسے وہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ بالآخر اس کی نظر میز پر پلیٹ میں پڑے کانٹے پر گئی۔ اس نے یہ کانٹا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اب اس نے لپک کر وہی کانٹا اٹھا لیا۔ دروازے پر دستک کی آواز پھر ابھری۔ اس مرتبہ ایک سرگوشیانہ آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ زریاب، دروازہ کھولو پلیز، دروازہ کھولو زریاب پلیز۔ آواز نسوانی تھی۔ اس سرگوشیانہ لہجے میں التجا بھی تھی۔ خوف کی شدت سے زریاب ہولے ہولے کانپنے لگی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں نمران کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کے علاوہ اور کوئی عورت نہیں تھی، اور وہ نرس بھی نہ جانے حویلی کے کون سے حصے میں تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ایک اور عورت اس ویران حویلی کی قیدی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اس نسوانی آواز نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ جب وہ اس کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی تو اسے اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ نہیں، یہ نرس نہیں ہو سکتی۔ کوئی آصف یا بدرو لگتی ہے۔
دروازے کو ایک بار پھر اندر کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ زریاب پلیز دروازہ کھولو، پلیز جلدی کرو۔ دفتن زریاب کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ آصف یا بدرو اندر آنے کے لیے دروازہ کھلوانے کے محتاج نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی نرس ہو یا حویلی میں موجود کوئی اور عورت جس کے بارے میں اسے لا علم رکھا گیا ہو، لیکن اس عورت کو زریاب کے بارے میں پتہ چل گیا ہو اور وہ آدھی رات کو چوری چھپے اسے ملنے آئی ہو۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ دروازے سے کان لگا کر باہر کی کوئی آواز سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر آہستگی سے دروازے کا زنجیر والا کنڈا ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کنڈا ہٹنے کی ہلکی سی آواز سن کر باہر سے دروازے کو دھکیلا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی اور پھر بڑی آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ دستک اور وہ نسوانی آوازیں اس نے واضح طور پر سنی تھیں، لیکن باہر کسی کو نہ پا کر اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ باہر تاریکی اور سناٹا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز سن کر وہ چھل پڑی۔ اس نے باہر جھانکا۔ برآمدہ تاریک اور سنسان تھا۔ دوڑنے کی آوازیں کہیں سامنے سے آ رہی تھیں، اور پھر اچانک فضا میں نسوانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زریاب نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی تھی۔ دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ فولادی کانٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھیں۔ وہ دروازے کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ زریاب مسہری پر پڑی تھی۔ وہ وحشت زدہ سی نظروں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رات کے واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ زریاب زور زور سے سر کو جھٹکنے لگی۔ دفتن اسے یاد آیا کہ رات کو وہ خوف و دہشت سے بے ہوش ہو کر دروازے کے قریب ہی گر گئی تھی، لیکن اب وہ مسہری پر تھی۔ وہ وحشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میز پر سے کھانے کے برتن غائب تھے اور لیمپ بھی میز کی بجائے آتش دان کے کارنرز پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی ڈائری بھی غائب تھی، البتہ قلم بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ مسہری سے اتر کر تیزی سے دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ دروازے کے دونوں پٹ بھیڑے ہوئے تھے، لیکن کنڈا نہیں لگا ہوا تھا۔ زریاب کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یاد تھا کہ رات کو اس نے دروازہ کھولا تھا، لیکن نسوانی چیخوں اور بھاگ دوڑ کی آوازیں سن کر اس نے دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا تھا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خوف اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن پر تاریکی چھانے لگی اور وہ وہیں گر گئی تھی، لیکن آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے آپ کو مسہری پر پڑا پایا تھا۔ زریاب کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر ڈرتے ڈرتے اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ باہر دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ فضا خاموش اور پرسکون تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے کنڈا لگایا اور مسہری کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ مسہری پر قلم کھلا پڑا تھا۔ نب چادر کو چھو رہی تھی اور سفید چادر پر اٹھنی کے برابر روشنائی کا نیلا دھبا سا پھیل گیا تھا۔ اس نے قلم اٹھا کر بند کیا اور ڈائری کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے نئی ڈائری خریدی تھی جس پر گزشتہ رات اس نے پہلی مرتبہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے لیمپ اٹھا کر مسہری کے نیچے بھی دیکھ لیا کہ شاید ڈائری گر کر مسہری کے نیچے پہنچ گئی ہو، لیکن ڈائری کہیں نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی نام آ رہا تھا، خامس۔ یقیناً رات کو وہی اس کے کمرے میں آیا تھا اور کھانے کے برتنوں کے ساتھ اس کی ڈائری بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر وہ اس کے کمرے میں کیوں داخل ہوا؟ اگر برتن اٹھانے ہی تھے تو اس کے لیے دن چڑھنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا، اور پھر برتنوں کے ساتھ وہ ڈائری بھی لے گیا۔ یہ نہایت غیر اخلاقی حرکت تھی۔ زریاب کو پیاس لگ رہی تھی، لیکن میز پر پانی والا جگ اور گلاس بھی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر برآمدے میں دیکھا۔ غسل خانہ اس برآمدے کے آخر میں تھا۔ 2 غسل خانے تھے، ایک برآمدے کے دائیں سرے پر اور دوسرا بائیں سرے پر۔ وہ کمرے سے نکل کر دائیں طرف چلنے لگی۔ کمرے کا دروازہ اس نے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ غسل خانے میں آ کر اس نے ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پیا اور پھر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس غسل خانے کی ٹینکی میں پانی کہاں سے آتا تھا، لیکن پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ غسل خانے سے نکل کر وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی برآمدے میں چلنے لگی اور پھر کمرے میں آنے کے بجائے سائبان نما اس برآمدے میں مڑ گئی جو ایک دوسری عمارت کی طرف چلا گیا تھا۔ حویلی کی مختلف عمارتوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے اس قسم کے سائبان نما برآمدے بنے ہوئے تھے
تاکہ تیز دھوپ اور بارش میں بھی ایک عمارت سے دوسری عمارت تک آمد و رفت جاری رکھی جا سکے۔ وہ اس عمارت کی مختلف راہداریوں سے ہوتی ہوئی وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں پہنچ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے ایک کونے پر برتنوں کی ٹرے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے کمرے میں آنے والا خامس ہی تھا۔ خامس! زریاب نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ 2-3 مرتبہ پکارے جانے پر بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ بڑا وسیع اور شاندار کچن تھا۔ 2 فل کوکنگ رینج لگے تھے۔ دونوں کے اطراف میں بڑے گیس سلنڈر بھی نظر آ رہے تھے۔ تمام برتن بڑے صاف ستھرے اور سلیقے سے آراستہ تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زریاب ایک اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کمرہ بھی کچن کی طرح وسیع تھا اور پینٹری کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ شیلف بنے ہوئے تھے اور ضروریات کی چیزیں وافر مقدار میں سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں گیس کے 2 سلنڈر بھی موجود تھے۔ دوسری چیزوں کی طرح شاید گیس کے یہ سلنڈر بھی ریزرو رکھے جاتے تھے۔ زریاب دوبارہ کچن میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بائیں طرف شیلف پر پڑی ہوئی ماچس اٹھا کر ایک چولہا جلایا اور چائے بنانے لگی۔ وہ چائے کپ میں اڈیلنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی پشت پر وہ یہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ کیتلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جو کپ سے ٹکراتی ہوئی الٹ گئی اور چائے نیچے بہنے لگی۔ وہ تیزی سے مڑی۔ دروازے میں دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے سے برستے محسوس ہو رہے تھے۔ میں چائے بنا رہی تھی۔ میں اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ آئندہ کچن میں داخل مت ہونا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے آؤں گا۔ زریاب نے بڑی مشکل سے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور خامس کو گھورنے لگی۔ اسے خامس کا طرز عمل پسند نہیں آیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب خامس سے آمنا سامنا ہوا تھا تو اس نے اسے مس زریاب کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اسے تم کہہ کر مخاطب کرتا رہا تھا۔ وہ حویلی کا معمولی سا ملازم تھا، مگر زریاب سے اس کا رویہ بڑا توہین آمیز تھا۔ میں جاگیردار نمران کی مہمان ہوں اور تمہیں اس طرح بدتمیزی سے مجھ سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ زریاب پیر پٹکتی ہوئی کچن سے نکل کر ڈائننگ روم سے ہوتی ہوئی راہداریوں میں چکرانے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ خامس کی اس بدتمیزی پر وہ بری طرح تل ملا کر رہ گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جب نمران سے ملاقات ہوگی تو وہ اس کی شکایت ضرور کرے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نمران سے ملاقات ہوگی کب؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد خامس چائے لے کر آ گیا۔ زریاب اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ خامس کے قدموں کی چاپ اس نے اس وقت بھی نہیں سنی۔ وہ میز پر کپ رکھنے کی آواز سن کر چونکی۔ پیچھے مڑی تو خامس واپس جا رہا تھا۔ 1 منٹ خامس، رکو۔ رات میرے کمرے سے برتن تم لے کر گئے تھے؟ خامس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ رات کے پچھلے پہر تمہیں برتنوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اور تم نے کمرہ کس طرح کھولا؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس طرح کسی عورت کے کمرے میں داخل ہونا نہایت غیر اخلاقی حرکت ہے؟ میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی۔ میں تمہارے چیخنے کی آواز سن کر اس طرف آیا تھا۔ تم شاید نیند میں ڈر گئی تھی اور چیختی ہوئے کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ تم نے دروازے کا کنڈا تو کھول دیا تھا پر باہر نہیں نکل سکی تھی اور بے ہوش ہو کر دروازے کے اندر کی طرف گر گئی تھی۔ میں نے تمہیں اٹھا کر مسہری پر لٹا دیا اور واپس جاتے ہوئے برتن بھی لے گیا تھا۔ میں چیخی تھی؟ ہاں ہاں، آواز تمہارے کمرے سے آئی تھی اور پھر میں نے تمہیں یہاں بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے رات کو تم نے کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا اور نیند میں دوڑ کر کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن حویلی میں دوسری عورت کون ہے؟ دوسری عورت؟ خامس کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن چہرے کے تاثرات اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حویلی میں تو کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ میں نے رات کو اس کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی، یہاں اپنے کمرے کے سامنے۔ مجھے یاد آ گیا، میں اس کی چیخوں کی آواز سن کر اٹھی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو تم اس عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور پھر شاید مجھے چکر آ گیا، میں گر گئی تھی۔ کون تھی وہ عورت؟ اوہ، میں نے کہا نا، حویلی میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ اور وہ نرس، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ وہ تو جاگیردار کی خدمت پر مامور ہے، وہ حویلی کے حصے میں نہیں آتی۔ جاگیردار کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر آج مجھے اس سے نہیں ملایا گیا تو میں اسے خود تلاش کر لوں گی۔ دیکھو، حویلی کے معاملات میں مداخلت کی کوشش مت کرنا۔ خامس نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رک جاؤ، ڈائری کہاں ہے میری؟ ڈائری؟ کیسی ڈائری؟ میں رات کو بستر پر بیٹھی ڈائری لکھ رہی تھی۔
وہ ڈائری یہی بستر پر تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈائری غائب تھی۔ کمرے میں صرف تم آئے تھے، برتن تم لے کر گئے تھے، اور وہ ڈائری بقول تمہارے اس حویلی میں میرے اور تمہارے علاوہ کسی تیسری ہستی کا وجود نہیں ہے۔ جاگیردار اور اس کی تیماردار نرس کو میں شمار نہیں کر رہی، انہیں نہ جانے کہاں کس قید میں رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے میں خود تو اپنی ڈائری غائب نہیں کر سکتی، اب صرف تم رہ جاتے ہو، اور رات کو تم ہی میرے کمرے میں آئے تھے، تو تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں تمہاری ڈائری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خامس تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ زریاب اسے دروازے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر وہ میز کی طرف آ گئی اور چائے کا کپ اٹھا کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خشک دودھ کی بنی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہو گئی تھی۔ اس نے 2-4 گھونٹ بھرے اور کپ واپس رکھ دیا۔ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ رات کو اس نے کوئی خوفناک خواب نہیں دیکھا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب حقیقت تھی، اور خامس کہہ رہا تھا کہ حویلی میں کوئی دوسری عورت موجود ہی نہیں ہے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ کچھ دیر کے بعد خامس ناشتہ لے کر آ گیا۔ خالی ٹرے میز کے پائے کے ساتھ اس نے کھڑی کی اور برتن میز پر لگا دیے، پھر میز پر پہلے سے رکھا ہوا کپ اٹھا کر چلا گیا۔ زریاب میز کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ذہن میں خیال ابھرا۔ یہ بڑا ہی بھیانک خیال تھا، اسے ناشتے یا کھانے میں زہر نہ دے دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا ہاتھ رک گیا، منہ کا نوالا حلق سے اترنا مشکل ہو گیا۔ لیکن پھر یہ خیال اس نے ذہن سے جھٹک دیے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان سے بھلا اس کی کیا دشمنی تھی؟ وہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جاگیردار سے ملنے کیوں آئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور اطمینان سے ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کبھی برآمدے میں آ جاتی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، خامس برتن لینے نہیں آیا تھا۔ گوپانگ نے حویلی کے لیفٹ ونگ کی طرف جانے سے منع کیا تھا، لیکن کسی اور طرف جانے پر اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج حویلی کے بقیہ حصوں کا معائنہ کر لیا جائے۔ وہ برآمدے سے نکل کر سامنے والے میدان کی طرف بڑھ گئی۔ اس میدان کے دوسری طرف ایک طویل بلاک تھا۔ زریاب اس بلاک میں داخل ہوئی۔ کئی کمرے تھے، وہ سب کے سب خالی تھے۔ تمام کمروں کے فرش پر گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک راہداری میں سے ہوتی ہوئی پچھلی طرف نکل آئی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک اور 2 منزلہ چوکور عمارت تھی۔ وہ اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ درمیان میں ایک ہال تھا، اس کے اطراف میں 3 کمرے تھے اور چوتھی سمت اوپر جانے کے لیے زینہ تھا۔ زریاب ان کمروں کو کھول کر دیکھتی رہی۔ ایک کمرے میں کچھ کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا، دوسرے کمرے کے فرش پر گھاس پھوس بکھرا تھا۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر کوئی پینٹنگ صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تیسرے کمرے سے نکل کر چوتھے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اوپر والے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہو۔ وہ زینے کی طرف بڑھی۔ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اوپر والے ہال میں پہنچ گئی۔ اس نے تمام کمرے دیکھ ڈالے، لیکن کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ بالکل یوں لگا تھا جیسے کوئی اس کے آگے 2 قدم چلا ہو۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ گتے کا ڈبہ تھا، جوتے والے ڈبے سے ذرا چھوٹا تھا اور ہوا سے ادھر ادھر لڑکنے لگتا تھا۔ زریاب نیچے آ گئی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی کہ زینے کے نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھ کر چونک گئی۔ دروازے پر کنڈا لگا تھا۔ اس نے کنڈا کھولا، اندر تاریکی تھی۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس عمارت سے نکل کر کچن والے بلاک میں آ گئی۔ اس طرف خامس سے سامنا ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن اسے خامس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کچن سے ماچس اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی دوبارہ اسی بلاک میں پہنچ گئی۔ زینے کے نیچے دروازے میں داخل ہو کر اس نے دیا سلائی جلائی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ہک میں ایک مشل ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مشل ہک سے نکال کر روشن کر لی اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک تنگ سا ڈھلانی راستہ تھا۔ قدیم قلعوں اور حویلیوں میں اس قسم کے خفیہ راستے ضرور ہوا کرتے تھے۔ زریاب آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ خفیہ راستہ اسے حویلی سے باہر لے جائے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ ڈھلانی راستہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے پر ختم ہو چکا تھا۔ اس ہال میں بہت سی قدیم طرز کی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں بکھری تھیں۔ بالکل سامنے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر بھی چند ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھیں۔ چبوترے کے پیچھے دیوار پر ایک بہت بڑی پینٹنگ آویزہ تھی۔ زریاب چبوترے پر چڑھ گئی اور مشل اٹھا کر اس پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کا بہت بڑا پورٹریٹ تھا۔ سفید لباس اور چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی جیسے ایک طرف سے گھونگھٹ سکاڑ رکھا ہو۔
اس کا نصف چہرہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ زریاب اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ اس نے پہلے بھی دیکھا ہو۔ اور پھر اسے یاد آ گیا، پچھلی رات جس کمرے میں اس کی آنکھ کھلی تھی وہاں ایک ایسی پینٹنگ بھی آویزہ تھی جس میں چاندنی رات میں کسی قلعہ نما حویلی اور کھیتوں کا منظر دکھایا گیا تھا۔ کھیتوں میں پگڈنڈی پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر بے پناہ اداسی تھی، اور یہ پورٹریٹ اسی عورت کا چہرہ تھا۔ زریاب مشعل اٹھائے بڑے غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھ رہی تھی کہ اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے اسے سینے میں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہاتھ زیادہ بھاری نہیں تھا، اس لیے وہ خامص نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے مڑنے لگی اور پھر اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہی حسین عورت اس کے سامنے کھڑی تھی جس کا پورٹریٹ دیوار پر آویزہ تھا۔ زریاب کے منہ سے ایک اور چیخ نکلی۔ اس کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ کر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر گری اور وہ خود لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔